اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت، اور نقوش امامت میں ہم پڑھ رہے ہیں زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ اس میں آج جو عنوان ہے 4 نمبر کا ہمارے پاس، شیعوں کی مالی پشت پناہی اور حمایت، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور کیا کرتے تھے؟ شیعوں کی مالی پشت پناہی، پشت پناہی سمجھتے ہیں نا مولانا، سپورٹ، مالی سپورٹ اور حمایت کرنا، مالی اعتبار سے شیعوں کی مدد کرنا۔ کہہ رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک اور دستور یہ تھا کہ آپ شیعوں کی بالخصوص اپنے قریبی اور خاص دوستوں کی مالی امداد و پشت پناہی فرماتے تھے۔ آپ کی زندگی پر ایک نظر ڈالنے سے یہ مطلب اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ کبھی کبھی امام کے بعض اصحاب آپ کے پاس آ کر مالی پریشانی کی شکایت کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی مالی دشواری کو دور فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ان کے اظہار کرنے سے پہلے ہی آپ مشکل کو برطرف کر دیتے تھے۔ برطرف یا نہیں، دور کر دیتے تھے۔ امام کا یہ اقدام انہیں اس بات سے روکتا تھا کہ وہ مالی دباؤ کے نتیجے میں عباسی ظالم حکومت کی طرف مائل ہو سکیں۔ یعنی پیسہ کوئی دے رہا ہو عباسی حکومت کا آدمی، امام کو چھوڑ کے کدھر چلے جائیں؟ ہاں، امام جب مدد کرتے تھے تو امام کے مدد کے طور پر جب امام سے مدد مل رہی ہے تو انہیں مدد کے لیے عباسی خلفاء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں نمونے کے طور پر چند موارد کا ذکر کیا ہے۔ بھائی امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا پسر ساس سے کہ تو یہ دنیا چاہیے دنیا میں دے دوں گا، یہ مکان چاہیے مکان میں دوں گا، تو یہ کھیت چاہیے میں کھیت دے دوں گا۔ لیکن ظاہر ہے جب عقل پہ پردے پڑ جائیں، کہا جتنے انعام و اکرام کا تو امیدوار ہے ابن زیاد سے، میں اس سے زیادہ تجھے دے دوں گا، اس کا ڈبل دوں گا ٹربل دوں گا، لیکن تجھے جنت کی بشارت دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اسے نہیں آنا تھا تو نہیں آیا، اور قتل حسین پر آمادہ۔ اس سلسلے میں نمونے کے طور پر چند موارد کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو پیسہ ایک بڑی چیز ہے مولانا، اس کو رے کا پیمانہ لکھ دیا گیا تھا، یہ لشکر لے کے نکل بھی گیا تھا کوفے سے، کوفے کے باہر موجود تھا پسر صاحب، اور جب ادھر کربلا کا واقعہ ہونے والا ہوا تو اس کو پھر بلوایا گیا وہاں سے کہ آؤ یہاں تم سے کام ہے۔ کہا پہلے اس کام کو کر لو پھر تمہیں وہاں جانا ہے۔ تو اس نے پہلے ایک رات کی مہلت مانگی، اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، اپنے ضمیر کے خلاف گیا۔ گھر والوں نے ان سے جو کیا کیا، مشورہ دیا، منع کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی سرداری کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ تو مالی پشت پناہی امام فرماتے تھے تاکہ اگر امام پیسہ دیتے رہیں گے اور امام کے ہاں سے انہیں پیسہ ملتا رہے گا تو وہ عباسی خلفاء کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کبھی پیسے کا دباؤ میں بھی نہیں۔ بھائی آپ کس کی گائیں گے، کس کی بات مانیں گے؟ ابھی اگر کوئی ظالم آدمی بھی آپ کو پیسہ دے دے گا آپ اس کے گڑگان گانے لگیں گے۔ امام خود اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری کا کہنا ہے، ابو ہاشم ایک نمبر کا حاشیہ یہ دیکھتے ہیں کون ہے؟ ابو ہاشم جعفری جعفر طیار کی نسل سے تھے، بولا نا ابو ہاشم جعفری جعفر طیار۔ کون ہے جعفر طیار؟ مولا علی کے بھائی ہیں، ان کی نسل سے تھے۔ آپ بغداد کے رہنے والے تھے، کہاں کے؟ بغداد۔ آپ شیعوں کے برجستہ اور اہم افراد میں سے تھے۔ آپ کا شمار امام جواد، امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بہت ہی صمیمی اصحاب میں ہوتا ہے، قریبی اصحاب میں تھے، اور ان کے نزدیک آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔
آپ جو کہ ایک شجاع، آزاد اور بے باک انسان تھے، 252 ہجری میں بغداد میں گرفتار کیے گئے. کتنے میں؟ 252. 252. یعنی ابھی باب زمانہ کی ولادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہو گئی یار، 255 میں ولادت ہے یار، اپنے امام کی ولادت بھولو. 255 میں ولادت ہے اور 252 میں گرفتار ہوئے اور سامرہ کے زندان میں منتقل کر دیے گئے. کہاں گرفتار ہوئے؟ بغداد میں. بغداد سے کہاں ٹرانسفر کیے گئے؟ سامرہ کے زندان میں. ٹھیک ہے، بس یہی معلومات ان کے. ابو ہاشم جعفری کا کہنا ہے کہ میں مالی اعتبار سے تنگی میں تھا، میں پیسے کے اعتبار سے تنگی میں تھا. میں نے چاہا کہ اپنی حالت کو خط کے ذریعے سے امام کے سامنے بیان کروں، لیکن مجھے شرم آئی اور ایسا نہیں کیا. جب میں گھر پہنچا تو امام نے میرے لیے 100 دینار بھیجے اور خط میں لکھا، جب بھی ضرورت ہو شرم نہ کرو اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، ہم سے طلب کرو، خدا چاہے گا تو تمہاری مراد پوری ہوگی. 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے مولانا، کس کو لکھا ہے یہ؟ الارشاد شیخ مفید نے. مناقب آل ابی طالب ابن شہر عاشور کی کتاب ہے. الرسول من الکافی ثقۃ الاسلام الکنینی. 1 سال ابو طاہر بن بلال، نام یاد رہے گا، ابو طاہر بن بلال حج کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے حج کے مراسم کے دوران دیکھا کہ علی ابن جعفر. کون ہے علی ابن جعفر مولانا؟ علی ابن جعفر امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صمیمی خاص دوستوں اور بہت زیادہ معتمد اصحاب میں سے تھے اور ان دونوں اماموں کی خدمت میں تھے. آپ امام ہادی کی نمائندگی کے جرم میں، یعنی 10ویں امام کی نمائندگی کے جرم میں متوکل عباسی کے ذریعے گرفتار کیے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے. گویا وہ مکے ہی میں تھے کہ ابو طاہر نے ان کا خرچ اور خیرات کو دیکھا. ابو طاہر نے ان کے خرچ اور خیرات کو دیکھا. ہاں، تو 1 سال ابو طاہر بن بلال کو حج کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے حج کے مراسم کے دوران دیکھا کہ علی ابن جعفر نے بہت زیادہ مقدار میں، ٹھیک ہے، مال خدا کی راہ میں خرچ کیا، بہت زیادہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. جب وہ حج سے پلٹے تو انہوں نے امام کو واقعے سے باخبر کیا. امام نے ان کے جواب میں تحریر فرمایا، میں نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اسے 1,00,000 دینار دیے جائیں، پھر دوبارہ اتنی ہی مقدار سے دینے کا حکم دیا، لیکن اس نے میری حالت کی رعایت کرتے ہوئے یہ رقم قبول نہیں کی. اس واقعے کے بعد علی بن جعفر امام کی خدمت میں حاضر ہو اور امام کے حکم سے 30,000 دینار آپ کو دیے گئے. ٹھیک ہے جی، یعنی امام نے پہلے پیسے بھیجوائے، یعنی حج میں ان کو پیسے بانٹتے ہوئے دیکھا تو آ کے جب امام کو بتایا طاہر نے، تو امام نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کو 1,00,000 دینار دیے تھے اور ہم نے 1,00,000 اور کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے قبول نہیں کیے. جب وہ حج سے واپس آ گئے تو امام نے انہیں اور کتنے دیے؟ 30,000 درہم دیے. تو امام کے وجود سے فائدہ ہے کہ نقصان مولانا؟ ہے کہ نہیں؟ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ علی بن جعفر حجاز میں بہت زیادہ مقدار میں رقومات تقسیم کیا کرتے تھے. اگرچہ روایت میں یہ نہیں ملتا کہ وہ ان کو کن لوگوں پر خرچ کرتے تھے، لیکن مال کی مقدار کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وسیع اور باقاعدہ پروگرام تھا کہ جس سے شیعوں کی برجستہ بزرگ شخصیتیں، مجاہدین اور ضرورت مند افراد فائدہ اٹھاتے تھے اور یہ پروگرام امام کی اطلاع کے مطابق اور ان کی ہدایت مالی اور حمایت کے ساتھ چلتا تھا. ظاہر ہے امام نے کہا نا کہ 1,00,000 درہم میں نے دیے تھے، تبھی نہ وہ بانٹ رہے تھے.
کہا کہ میں نے 1 لاکھ اور دینے کی بات کہی تھی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. تو اب یہ تو وہاں نہیں، اس میں یہ نہیں ملا نا کن لوگوں کو دیتے تھے. ممکن ہے کہ وہ شیعوں کو دیکھتے ہیں، علاقے کے باعث دیتے ہوں، کون کون ہے، کس علاقے کے لوگ ہیں، کیسے آ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات. 5واں کام جو امام کا تھا، اہم شیعہ افراد کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں سیاسی دلائل سے باخبر کرنا. اسی لیے نہ ملتا مولانا. دیکھیے ائمہ سے آج بھی مستحب قرار دیا گیا ہر حاجی کے لیے کہ مکے جائے تو مدینہ بھی جائے اور زیارت رسول اور زیارت ائمہ سے مشرف ہو. ایک باقاعدہ حدیث میں نے پڑھی تھی، حج کے دوران بیان بھی کی تھی کہ انسان کا حج تب تک مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک زیارت رسول خدا نہ کر لے. چونکہ آپ حج کے لیے گئے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کہاں جائیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں. تو رسول خدا کی اس میں زیارت کے لیے بھی مولانا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد زیارت کراتے ہیں. عورتوں کو صبح 7 سے دن کے 10 بجے تک رہتا ہے. صبح 7 سے دن کے 10 بجے نماز صبح کے بعد شروع ہو جاتا ہے، عورتیں زیارت کرتی ہیں. مردوں کے لیے ہر نماز کے بعد، ظہر کی مغرب کی نماز کے بعد ایک زیارت کرائی جاتی ہے. السلام علیکم. اور ایک مولانا ریاض الجنہ کی ہوتی ہے. ریاض الجنہ باقاعدہ رسول کی حدیث ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہاں کی زیارت کے لیے باقاعدہ ایک ایپ ہے، نسک ایپ. کل یاد دلانا تو دکھا دیں گے. وہاں باقاعدہ اپنا ویزا نمبر وغیرہ پڑا رہتا ہے، تو آپ جائیں گے تو اس میں ٹائمنگ بک کرنا ہوتا ہے. 15-20 منٹ آپ کو زیارت کے ملتے ہیں. لائن لگائیے، پھر جائیے اندر انتظار کریے، پھر ترتیب وار سب کو لے جاتے ہیں. تو یہ 2 طریقے ہیں وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے. لیکن آپ جائیے تو کم سے کم زیارت کریے. بقی جو مردوں کے لیے کھلتا ہے عورتوں کے لیے نہیں کھلتا ہے. بقی میں جائیں گے تو آپ کے 4 امام تو ہیں وہیں پہ. ارے 4 امام ہیں، وہ جناب فاطمہ کہے ہو گئی، 5 جناب ام البنین، 6 ازواج رسول ہے وہیں پہ، ساری کی ساری ازواج رسول وہیں ہیں. جناب خدیجہ نہیں ہوا، باقی ساری وہیں ہیں. جناب خدیجہ کی کہاں ہے؟ مکے میں. ازواج رسول ہیں، رسول کے فرزند جناب ابراہیم ہیں، جناب ام البنین ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. کون ہے فاطمہ بنت اسد؟ مولا کائنات کی والدہ، اسی میں دفن ہے. شہدائے احد ہیں وہاں پہ. بہت ساری قبریں ہیں جنت البقیع میں. تو وہ آپ عصر کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد کھلتا ہے، وہ 1 گھنٹہ تقریباً. وہاں جا کے زیارت کیجیے. تو یہ ہے کہ جب اسی لیے تاکید کی جاتی ہے، تو اس وقت کے افراد بھی جب حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ائمہ سے ملاقات کرتے تھے. یہ طریقہ ہمیشہ کا ہمیشہ رہا ہے کہ حج کر کے فارغ ہوئے اور ائمہ سے کیا کیا ہے؟ ملاقات کیا ہے. مدینے آئے ملنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین.